السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج یوم ختم نبوت 7 ستمبر ہے اور یہ مسلمانوں کی تاریخی فتح کا دن ہے۔ ناظرین کرام، 1 ستمبر کو لاہور شاہی مسجد میں ملک گیر ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی۔ 5-6 ستمبر کو اٹارنی جنرل نے قومی اسمبلی میں عمومی بحث کی اور مرزائیوں پر جرح کا خلاصہ پیش کیا۔ 6 ستمبر کو آل پارٹیز مجلس تحفظ ختم نبوت کی راولپنڈی میں وزیر اعظم سے ملاقات کا فیصلہ کیا۔ اس ساری کارروائی میں قومی اسمبلی نے 2.5 ماہ کے عرصے میں 28 اجلاس بلائے اور 96 گھنٹوں پر مشتمل نشستیں کیں۔ تمام مسالک کی مذہبی و سیاسی قیادت نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس میں کردار ادا کیا۔ خصوصاً مفکر اسلام مولانا مفتی محمود اور آپ کے رفقا نے قادیانیوں کا لٹریچر جمع کیا۔ مولانا سید محمد یوسف بنوری، مولانا محمد حیات، مولانا محمد عبدالرحمن اشعر، مولانا تاج محمود، مولانا محمد شریف جالندری جیسے اکابر نے دن رات ایک کر کے قادیانی کے مذہبی و سیاسی عزائم پر مبنی لٹریچر کو اکٹھا کیا۔ اس لٹریچر میں قادیانیوں کے مذہبی حصے کی ترتیب و تدوین مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے کی، جبکہ سیاسی حصے کی ترتیب مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے کی۔ 7 ستمبر کو قومی اسمبلی میں دستور کی دفعہ 106 میں قادیانی و لاہوری گروپ کو اقلیتوں کی لسٹ میں شامل کیا گیا اور دفعہ 260 میں ایک نئی شق کا اضافہ کیا، جس میں یہ طے کیا کہ ہر فرد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبوت کے دعویٰ کرنے والے کو پیغمبر یا مذہبی قائد مانتا ہو، وہ آئین یا قانون کے مقاصد کے ضمن میں مسلمان نہیں۔ مرکزی وزیر قانون جناب عبدالحفیظ پیرزادہ نے بل پیش کیا۔ ان کے بعد مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے اٹھے اور بل کی مکمل تائید کی اور اس اقدام پر وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور ارکان حزب اقتدار کو خراج تحسین پیش کیا۔ تقریباً 5 بجے اسپیکر قومی اسمبلی صاحبزادہ فاروق علی نے ایوان قائد ذوالفقار علی بھٹو کو اظہار خیال کی دعوت دی۔ بھٹو صاحب نے آدھا گھنٹہ کے لگ بھگ تقریر کی۔ اس کے بعد بل کی ووٹنگ کا مرحلہ شروع ہوا۔ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے 130 ووٹ آئے اور قادیانیوں کی حمایت میں 1 ووٹ بھی نہ آیا۔ چنانچہ قومی اسمبلی نے اتفاق رائے سے یہ بل پاس کیا اور مرزائیوں کو ہمیشہ کے لیے غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ 7 ستمبر سن 1974 شام 7:30 بجے سینٹ کا اجلاس ہوا۔ مرکزی وزیر قانون جناب عبدالحفیظ پیرزادہ نے قومی اسمبلی کا منظور شدہ بل سینٹ میں پیش کیا۔ ایوان میں دوبارہ رائے شماری ہوئی۔ قومی اسمبلی کی طرح سینٹ میں بھی سارے ووٹ مرزائیوں کے خلاف آئے اور 1 ووٹ بھی ان کے حق میں نہ آیا۔ بالآخر 7 ستمبر رات 8 بجے ریڈیو پاکستان نے یہ خبر نشر کی کہ مرزائیوں کو قومی اسمبلی اور سینٹ نے متفقہ طور پر غیر مسلم قرار دے دیا ہے۔ یہ اعلان سننا تھا کہ مسلمانوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جی ہاں ناظرین، آپ اس فیصلے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔